وأخوك وأبوك وحموك بكسر الكاف لأن الثم قريب المرأة من جانب زوجها فلا يضاف إلا إليها. وهنوك والهن الشيء المنكر الذي يستهجن الشیء المنکر منكر بتا رہا ہوں منکر ہو جائے تو نکرہ چڑھ جاتا ہے باب افعال میں تو منکر، باب تفعیل میں تو منکر پڑھا جاتا ہے. تو منکر کا معنی نکرہ ہے. باب افعال میں اگر نکارت چڑھ جائے، نکارت، تو شے منکر ہو جاتا ہے. منکر اس کے معنی آتے ہیں شے قبیح الذکر. تو ایک منکر ہے اس کا معنی نکرہ، ایک منکر ہے اس کا معنی قبیح، جس کا زبان پر نام لینا بھی قبیح ہو. دونوں میں فرق ہے. ہاں چلو. منكر الذي یستہجن ذکرہ يستهجن ذكره كالعورة الغليظة والصفات الذميمة والأفعال القبيحة. وهذه الأسماء الأربعة منقوصات واوية. وفوق وهو أجوف واوي لامه هاء إذ أصله فوه. وذو مال وهو لفيف مقرون بالواوين إذ أصله زواو. وإنما أضيف ذو إلى الاسم الظاهر دون الكاف لأنه لا يضاف إلا إلى أسماء الأجناس. فإعراب هذه الأسماء ستة بالواو رفعا. فإعراب هذه الأسماء الستة. پھر بولو. فإعراب هذه الأسماء الستة ستتی تو تاسش تی کیوں؟ ہاں یار میں لگانو سشے مضاف الیہ ضرورت ستہ تپوس کم چے ستہ پا ترکیب کے سوا قید ضرورت پورت اسماء تپوس نکم دے صفت دے. سشے صفت دے؟ اسماء صفت دے کہ ستہ صفت دے؟ ہاں چل پارا چلو. بالواو رفعا والالف نصبا والياء جرا لكن لا مطلقا بل حركونها مكبرة إذ ثغراتها معربة بالحركات. نحو جاءني أخيك ورأيت أخيك ومررت بأخيك. ومؤحدة إذ المثنى والمجموع منها معرب بإعراب التثنية والجمع. وإنما لم يصرح بهذين القيدين اكتفاء بالأمثلة. مضافة لأنها إذا كانت مكبرة وموحدة ولم تكن مضافة أصلا ولم تكن مضافة أصلا فإعرابها بالحركات. نحو جاءني أخ ورأيت أخا ومررت بأخ. فينبغي أن تكون مضافة فينبغي أن تكون مضافة ولكن إلى غير ياء المتكلم لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم فحالها كسائر الأسماء المضافة إليها. ولم يكتفي في هذا الشرط بالمثال لئلا يتوهم اشتراط إضافتها بكونها إلى الكاف. فإنما جعل إعراب هذه الأسماء بالحروف لأنهم لما جعلوا إعراب المثنى وجمع المذكر السالم إعراب المثنى وجمع المذكر السالم. کیوں جمعی کیوں؟ مثنى. چلو مثنى پر عطف ہے. أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد. إعراب کیوں؟ إعراب کیوں؟ تو شیخہ عبارت کے لیے پہلے تیاری کیا کرو. غلط بول کر تو آپ نے تو اپنا ظاہر کر دیا نا کہ میں نے کتاب نہیں دیکھی ہے. سمجھائیے.
تامة، وإنما اختاروا أسماء ستة لأن إعراب كل من المثنى والمجموع ثلاثة، فجعلوا في مقابلة فجعلوا في كل مقابلة ہاں علوم دیکھو پستر کو یہ نظر نہیں في لگی مقابلة كل فی مقابلت کل اعراب اسما وإنما اختاروا هذه الأسماء الستة لمشابهة ہاں وانما اختاروا هذه الأسماء الستة لمشابهتها المثنى والمجموع في كون معانيها منبئة عن تعدد، ولوجود حرف صالح للإعراب في أواخرها حين الإعراب سمعا، بخلاف سائر الأسماء المخلوفة للأعجاز كيد ودم، فإنه لم يسمع فيها من العرب إعادة الحروف المخلوفة عند لم يسمع فيها من العرب إعادة الحروف تا کیوں کیوں تا ترکیب میں کیا واقع ہے شیخہ ترکیب نہیں پڑھی بولو بولو شیخ تعالی درزی اعادتو کیوں اچھا مضاف ہے تو جو مضاف ہو تو وہ مرفوع ہوگا بس کل مضاف مرفوع یہ کوئی قاعدہ ہے زاہد بتاؤ ہاں یسمعو کے لیے مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے اس لیے مرفوع ہے کو تکا کتاب دیکھا کرو إعادة الحروف المخلوفة عند الإعراب. اچھا بولو کیا فرمایا یہاں پر مصنف احمد نے چھوٹی قسم اور اس میں متمکن کی چھٹی قسم شروع کی. اچھا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ اخو کا و ابو کا و ہمو کی. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اب اور ہم پر اخ کو کیوں مقدم کیا اب پر، تو یہ مطابقت ہو جائے. جواب یہ ہے کہ یہ مطابقت ہے کلام اللہ کے ساتھ کی، کیونکہ آیات میں بھی اس طرح ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، تو آیات میں بھی پہلی ذکر ہے اس لیے یہاں پر اس کو پہلے ذکر کیا. اچھا ٹھیک ہے وحمو کی بکسر الکافی. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ اسلوب کیوں چینج کیا کہ اس کو پہلے میں ضمیر پہلے میں اخو کا ابو کا اور تیسرے میں کاف کے کسرہ پڑھ لیتے ہو، تو یہ کیوں کیا آپ نے اسلوب کیوں تبدیل کیا؟ جواب یہ ہے کہ یہ قریب المرأت ہے، یہ من جانب زوجہا، یہ ہم جو ہوتا ہے وہ صرف زوجہ کی ہوتی ہے، اور ہم جو ہے یہ دیور کو کہتے ہیں دیور کو. دیور جانتے ہو ہاں تو دیور مرد کا ہوتا ہے وہ صرف عورت کی ہے. صرف عورت کے لیے ہوتا ہے اس لیے عورت کی طرف اس کو مضاف کر دیا مؤنث کی طرف اس کو اس لیے فرمایا فلا یضاف الا الیہا. چلو آگے وہنو کا والہنو شیء المنکر الذی تحزن ذکرہ. یہ اسماء ستہ مکبرہ میں یہ چوتھی قسم ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ ہن ہے ہن وہ ہن ہے. اب اس کی تعریف کریں کہ ہن کیا چیز ہوتی ہے وہ شے منکر بولو بولو وہ شے منکر ہوتی ہے جس کا ذکر زبان پر بولنا کبھی ہوتا ہے. ہاں کالعورۃ العلیزۃ والصفات الذمیمۃ والافعال القبیحۃ. ہاں یہ تین قسمیں ہیں ہن کی یہ تین قسمیں ہیں. چلو یہ ان کا ذکر زبان پر بھی لانا ٹھیک نہیں ہے نا بھائی لوگ احتراز کرتے ہیں. چلو وهذه الاسماء الاربعه منقوصات واویۃ. اور یہ چار اسماء ابو کا اخو کا ابو کا وحمو کے ہنو کا یہ منقوصات واویہ ہے. ہاں یعنی ناقص واوی ہیں. ان کے آخر میں کیا چیز ہے یہ کیوں کہہ دیا انہوں نے؟ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ فوکا اور زمال یہ پہلے کیوں نہیں ذکر نہیں کرتے، اس چاروں کو پہلے ذکر کیا.
تو پھر جواب اس کا یہ کہ العزت للتکاثر یہ زیادہ ہے، وہ تو بعد میں پتہ، وہ تو بعد میں اعتراض ہوگا کہ جب یہ منقوصات واویہ 4 ہو گئے تو اب اعتراض اگر ہو کہ ان کو کیوں پہلے کیا، تو آپ نے کہا کہ بھئی وہ زیادہ ہے، لیکن وہ تو بعد میں ہے نا. یہ کیوں بتایا اس نے کہ یہ منقوصات واویہ ہیں؟ اس بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہاں تھی اس کی؟ شیخہ کیا ضرورت تھی یہ منقوصات واویہ بتانے کی؟ کیونکہ یہ فرق آ جائے اس میں منقوص میں، کہ اس میں منقوص میں آخر میں الف آتا ہے. وہ یار پہلے وہ تو یہ بتاؤ نا کہ یہ منقوصات ہیں، بعد میں اس نے واویہ کا لفظ بولا ہے. یہ پتہ چلے گی، کیا پتہ چلے؟ معلوم ہوا ہے کہ یہ اس میں منقوص میں سے. وہ تو پتہ لگے گا ہی، جب وہ کہے گا کہ یہ اس میں منقوص ہے تو پتہ لگ جائے گا کہ اس میں منقوص ہے. لیکن یہ منقوص بتایا اس نے کیوں ہے کہ یہ منقوص ہیں، منقوصات واویہ ہیں، یہ کیوں بتایا اس نے؟ یہ عبارت کیوں بولی ہے؟ تو ہے شیخہ ہاں کدھر چلے گئے وہ یار؟ تو ہے شیخہ تعالی ذرری کیا بوئے چھے مضاف لے زائدہ اس کا اصل بیان کرتا ہے کہ اصل تو بیان ظاہر بات ہے، اصل تو ہے، لیکن اصل کیوں بیان کیا اس نے؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ علامہ جامی کو اس اصل بیان کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ چھوٹا پیرا ذکر ان کو ذکرامت خیا سشے ہاں تو اصل تو بتایا اس نے، لیکن اصل کیوں بتایا؟ تو ہے شیخہ ہاں کیا ہو گیا؟ اس سے وہ مراد ہے جو کاف کی طرف مضاف ہو، یہ مطلب ہے؟ وہ مراد نہیں ہے جو مضاف نہیں ہو، جیسے جان یا خن. اچھا وہ مراد ہے جو کاف کی طرف مضاف ہو، تو کاف وہ پھر یہ کہتے کہ یہاں سے مراد دیکھو یہ ہے جو کاف کی طرف مضاف ہو، پھر یہ کیوں کہا کہ منقوصات واویہ تم؟ مختار تو ہے منقوصات واویہ ہے اور منقوصات یائیہ نہیں ہے. چلو کیونکہ اس کے بس کرو بس کرو، وہ تو ظاہر بات ہے کہ منقوصات واویہ ہے تو یائیہ تو نہیں ہے. انوار کیوں یہ عبارت بولی اس نے کہ منقوصات واویۃ؟ طیب الامینہ مانا اضافت سے پہلے تو اس میں وہ یا تو نہیں تھا، تو وہاں میں یہ آ جاتا کہ یہ صحیح ہے. جب اس کی اضافت ہو گئی تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ عمران اصل میں یہاں پہ ایک التباس تھا، اس کو دور کرنے کے لیے ایک وہم پڑ رہا تھا، اس کو دور کر رہے ہیں، اس کا ہاں زیادہ کر رہے ہیں. کیا
وہ ہم یہ پڑھ رہا ہے کہ آگے یہ فرمانے کے بالواو رفع کہ اس کا رفعی حالت میں اس کا اعراب جو ہے نا وہ واو کے ساتھ ہے. تو کوئی سوچنے والا یہ سوچے گا کہ اخوک میں واو یہ اعراب ہے. وہ تو الگ سوال ہوتا ہے یار، وہ الگ سوال، اس کا یہ جواب نہیں ہے. تو اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کا حروف اصل میں سے لام کلمے میں واو ہے، اس کا اعراب نہیں ہے. یہ وجہ نہیں، وہ الگ سوال ہے، اس کا جواب الگ ہے. میاں یہ منقوصات واویہ جو اس نے کہا، دیکھو ماتن نے پہلے ذکر کیا اخو کا، ابو کا، ہمو کے، ہنو کا. سمجھ آئیے، یہ کہہ دیا نا، یہ شمار کر رہا ہے. تو آگے کیا کہہ رہا ہے کہ بالواو والالف والیاء. سمجھ آ گئی ہے، یہ ان کا اعراب بیان کر رہے ہیں نا آگے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اخو کا، اخ مع الکاف کا اعراب یہ ہے، اخو کا اعراب ہے یہ. جی نہیں سمجھو؟ جی اخو کا، ابو کا، ہمو کے، ہنو کا، فو کا، ذو مالن، یہ جو دوسرا پچھلگ لگا ہے نا، کاف والا یا مال والا، یہ ملا کر دونوں کا اعراب کیا ہے؟ یہ جو آگے آ رہا ہے کہ بالواو والالف والیاء، کیونکہ اخوکا کا مجموعہ ہے نا، تو پہلے تو مجموعہ ذکر ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس مجموعہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا اعراب کیا ہے؟ واو، الف اور یا کے ساتھ ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہا آپ کو؟ تو اس نے کیا بتا دیا کہ نمیاں ایسا نہیں ہے، وہ کاف تو الگ کلمہ ہے، اس سے کیا بات ہے، اعراب میں اس کو دخل نہیں ہے. یہ منقوصات واویہ ہیں، ان کو دخل ہے. تو منقوصات واویہ سے کیا بتا دیا کہ اس کے آخر میں واو ہے، اس کے آخر میں کاف نہیں ہے. یہ کاف جو ہے اس میں یہ کلمے کا جز، ہاں یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اعراب جاری ہو جائے، بلکہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ واو ہے، اصل اعراب اس پر جاری ہوگا. نہیں سمجھے ہو؟ اس وجہ سے انہوں نے، علامہ جامی نے یہ بتا دیا رحمہ اللہ تعالی کہ یہ اعراب ایسا نہیں ہے کہ اخو کا کے مجموعے کا اعراب ہے. ہاں چلو شیخہ، یہ چونکہ کابل مولا نے ذکر نہیں کیا نا، اس لیے تم کو نہیں آیا. تو کچھ عقل، اپنی عقل بھی چلایا کرو. ہاں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعراب جو ہوتا ہے وہ شے زائد ہوتا ہے کلمہ سے عموماً. تو جب یہ آگے فرمانے کے بالواو ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اخوک میں واو یہ حرف زائد ہے، اس کا اصل حروف صرف دو ہی ہیں، الف نہیں، اور اس با. کی تو وجہ بتا رہے ہیں نا آگے آپ کو. وہ تو بتا رہے ہیں کہ واو جو ہے واپس آ جاتا ہے حالت اعرابیہ میں، اصل میں جو تھا محذوف ہے، جی وہ تو اخن سے حذف ہو گیا، اور حذف ایسا ہو گیا کہ نسیہ منسیہ ہو گیا. اب اخ بولتے ہیں لوگ، اخون بولتے ہیں نہیں، لیکن حالت عربیہ میں ہاں واپس آ جاتا. وہ تو بتا دیا، جامی نے خود بتایا. اچھا چلو بولو شیخا. وقوع کا، یہاں سے مصنف علیہ رحمت 5 قسم اسماء ستہ مکبرہ کی بیان فرمایا ہے. وہ اجوف واوی لامہ ہاء اصلہ فوہ. یہ اجوف واوی ہے اور یہ لام کلمہ یہ اصل میں فوہ. ہاں تو مطلب یہ کہ فو کا فا فو مع الکاف کا اعراب نہیں بیان ہو رہا آگے، بلکہ فو کا اعراب ہو رہا ہے. کاف تو الگ کلمہ ہے اور اس کا اصل کیا ہے؟
فوہن. چلو جی آگے. وضو مال یہاں سے مصنف علیہ رحمت اسماء ستہ مکبرہ کا آخری قسم بیان فرما رہے ہیں. چلو. وهو لفیف مقرون بالواوین، یہ لفیف مقرون ہے وہ واوین کے ساتھ. اذ اصلہ یہ کیوں بتایا؟ یہ بھی وہی وجہ ہے کہ یہ ذو مال ان کے مجموعے کا اعراب آگے نہیں آ رہا ہے، صرف ذو کا آ رہا ہے. تو ذو کیا چیز ہے؟ لفیف مقرون. وانما اضيف ذو الى الاسم الظاهر دون الكافر ہاں. لانه لا يضاف الا الى اسماء الاجناس فاعراب هذه الاسماء السته. یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ذو مالن اس کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف کیوں کی گئی؟ اب پہلے تو دیکھو نا، جو تمہارا اسلوب ہے وہ تو کاف کی طرف اضافت ہے، تو یہاں بھی ذو کا کہہ دو نا. ذو کا کہتے نہیں، یہاں ہو نہیں سکتا. کیوں؟ جواب یہ کہ یہ اس کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس کی اضافت اسماء یہ اس میں ظاہر کی طرف ہو سکتا ہے اس کی اضافت. کیوں؟ کیا ہو جائے؟ ضمیر کی طرف اضافت اس کی نہیں ہو سکتی ہے، اس میں ظاہر کی طرف ہو سکتا ہے. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس طرح نہیں پڑھ سکتے کہ رجل مالن. یہ کوئی بات ہوئی ہے؟ وجہ بتاؤ، وجہ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کاف کی طرف اضافت نہیں ہو سکتی ہے، ضمیر کی طرف نہیں ہو سکتی ہے، مال کی طرف اس میں ظاہر کی طرف ہو سکتی ہے. کیوں ہو سکتی ہے؟ شیخا یہ تو کابل مولا نے لکھا ہے، تو یہ تو وجہ بتاؤ. تو شیخا کیا زور زور سے بولو، ذرا زور سے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو اس نے لکھا نا مضاف نہیں ہوتا مگر اسماء اجناس کی طرف، وہ تو اس کا ترجمہ کیا آپ نے. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اسماء اجناس کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف نہیں ہوتا. کیوں؟ چھوٹے پیرا سے کرامت خو خواہ کرنا تو خدا سے برکت نہ پارا ناستے ہو سے درزیم کا نام. تو شیخ یار دا خبر ہو کابل مولا لیکلے در تاسو کابل مولا نه کتلے. مختارہ یہ اسم جنس کے صفت کے لیے وسیلہ ہے، لہذا پیر بابا کو مان لو کہ وسیلہ ہے. انوارہ طیب الامین تعالی درزی یہ واضح نے وضع کی ہے. ہاں یہ وجہ ہے. دیکھو سنو آپ کہ ایک شے موصوف کرے آپ ہاں اس میں جنس کے ساتھ، اور اس میں جنس کے ساتھ ایک شے موصوف کرنا یہ بدون ذو نہیں ہوتا، اس لیے کہ صفت موصوف پر حمل ہوتی ہے اور اس میں جنس کا حمل یہ بدون ذو یہ حمل نہیں ہوتی اس موصوف پر. بات تو کہہ دی ہے لیکن وضاحت پوری بات کہو نا. ایک مدرس کو جیسا طالب علم کو سمجھانا چاہیے ایسی بات کرو، سمجھاؤ پورا بولو. یہ ذو یہ واضح نے وضع کی ہے. ذو کی وضع کس کے لیے ہے؟ کہ کسی چیز آپ موصوف کرے اس میں جنس کے ساتھ، کسی اسم ظاہر کو
اسم جنس کے ساتھ کے لیے، کسی اسم ظاہر کے لیے اسم جنس کو جب صفت واقع کرو گے، صفت بناؤ گے، تو یہ زو کے ساتھ تو زو کے واسطے سے بناؤ گے، تو زو کی وزن